الیکشن کمیشن نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت 9 ارکان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق نااہل ہونے والوں میں صاحبزادہ حامد رضا زرتاج گل، رائے حیدر، جنید افضل ساہی، رائے حسن مرتضی، انصر اقبال سمیت 9 ارکان شامل۔ ارکان کے نااہلی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی اور سینٹ کی 11 نشستوں کو خالی قرار دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج، پنجاب پولیس کا پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لاہور میں پی ٹی آئی رہنما ریحانہ ڈار سمیت 6 اراکین اسمبلی کو حراست میں لے لیا گیا۔ پکڑے جانے والے ارکان اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین ریاض قریشی بھی شامل۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں کا معاملہ اٹھا دیا، کہا جس طرح اسمبلی چلائی جا رہی ہے یہ کٹ پتلیوں کا تماشا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 9 مئی مقدمات میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کو 8 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی۔ پشاور ہائی کورٹ کی جسٹس ارشد علی اور جسٹس فرح جمشید کا عمر ایوب کو 8 اگست تک متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ہم اپیل کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں گرفتاری کا ڈر ہے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار عدالت کے سامنے سرنڈر ہو گئے ہیں، ہم صرف ریلیف دے رہے ہیں، اپیل دائر کریں لیکن وارنٹ تو سیٹ اسائیڈ نہیں ہو سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت پر روس سے تیل خریدنے پر اضافی ٹیرف کی دھمکی دے دی، کہا اگلے 24 گھنٹوں میں بھارت کے موجودہ 25% ٹیرف میں 24 گھنٹوں میں کافی اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف لینے والا ملک ہے، اگر توانائی کی قیمتیں کم ہو جائیں تو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین میں لوگوں کو مارنا بند کر دیں گے۔ بھارت روس کو ایندھن دے رہا ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ اگر یورپی یونین اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو اس پر بھی اضافی ٹیرف عائد کیے جائیں گے۔ پاکستان نے یوکرین جنگ میں مداخلت کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے، اس حوالے سے کسی بھی سطح پر کوئی صداقت نہیں پائی جاتی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین حکومت سے باضابطہ رابطہ کر کے الزامات کی وضاحت طلب کی جائے گی۔ پاکستان یوکرین تنازع کے پرامن اور سفارتی حل پر یقین رکھتا ہے۔ وفاقی حکومت نے اپوزیشن کو 26ویں ترمیم میں بہتری کے لیے مذاکرات کی دعوت دے دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں کہ اس ترمیم کو کیسے بہتر بنائیں۔ ہم کل بھی تیار تھے، ہم آج بھی تیار ہیں۔ ماحول گرم کرنے اور کاغذ پھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہوگا۔ یوم استحصال کشمیر پر بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کے خلاف قومی اسمبلی میں 2 قراردادیں منظور۔ پاکستانی قوم مظلوم کشمیریوں کے ہر فورم پر حمایت جاری رکھے گی۔ پہلی قرارداد وفاقی وزیر برائے امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے پیش کی، جس میں بھارت کے متعصبانہ اقدامات کی شدید مذمت کی گئی۔ دوسری قرارداد شازیہ تمری نے انگریزی زبان میں پیش کی۔ دونوں قراردادیں متفقہ طور پر منظور۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ بھارت کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں یوم استحصال کشمیر پر اجتماع سے خطاب، بولے کہ بھارت جمہوری ہے تو کشمیریوں کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کا حق دینا ہوگا۔ کشمیر پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کسی بین الاقوامی تنازع پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ایف بی آر اصلاحات سے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ قابل اطمینان ہے۔ اصلاحاتی اقدامات کی مکمل حمایت اور تحفظ کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایف بی آر میں مجوزہ اصلاحات پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ انقلابی اصلاحات کی یکساں اور مؤثر نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ اصلاحات کی راہ میں سختی اور ادارہ جاتی رکاوٹیں ختم کریں گے۔ کسٹم کلیئرنس کے اصلاحاتی ایجنڈے میں ٹیکنالوجی سے وقت کی بچت ہوتی ہے۔ وفاق اور صوبے باہمی ہم آہنگی اور مربوط حکمت عملی سے کام کریں۔
पंजाब काबीना ने कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे और सनती वर्कर्स के लिए मुफ्त फ्लैट्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में 130 निकाती एजेंडा मंजूर। इजलास में पंजाब में सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट देने की मंजूरी दे दी गई। लेबर कॉम्प्लेक्स सुंदर और कुसूर लेबर कॉलोनी टेक्सला में वर्कर्स को बजरिया कुरानदाजी फ्लैट्स मिलेंगे। हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरी में वर्कर्स की तनख्वाह 40,000 करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फ्लड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी पर गौर करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम की वापसी आइंदा सैफरी की सीरीज़ और एशिया कप 2025 के लिए मुतवक्के। ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान की इंजरी ने सेलेक्टर को मुतबादिल खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल करने पर मजबूर कर दिया। ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान की फिटनेस पर सवालिया निशान। फ्लोरिडा से वक्त में वापसी के बाद फ़खर जमान की इंजरी और रिहैब का फैसला होगा। एशिया कप के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान अगस्त के दूसरे हफ्ते में मुतवक्के है।